کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ایسے تھے جن کا یہ موقف تھا کہ جو آگ سے چیز پکی ہوئی ہے نا، جیسے آگ سے کوئی بھی چیز آپ پکا لیں گے تو اس میں تغیر آ جائے گا، پہلی چیز میں اور ہوگا، اور جب آپ اس کو آگ سے تیار کریں گے اپنے طریقہ کار کے مطابق تب اس چیز کی حالت کچھ اور ہوگی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کچھ ایسے تھے جن کا یہ موقف تھا کہ جو چیز آگ سے پک کر تیار ہو جائے، اگر کوئی بندہ وہ چیز کھا لیتا ہے، اپنے استعمال میں لاتا ہے، تو اگر پہلے باوضو تھا تو اب کھانے کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا، یعنی اب وضو پہلے والے سے اگر کوئی نماز پڑھنا چاہے، قرآن پاک پڑھنا چاہے یا اور کوئی ذکر و اذکار جو وضو کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اب اگر کرے گا تو اس کو گناہ ملے گا۔ اب کیا ہے، وہ کیا کرے، سب سے پہلے کیا کرے، وضو کرے، اگر نہیں کیا تو گناہ ملے گا۔ لیکن یہ پہلے تھا۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس کے متعلق ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ حضرت عمر بن امیہ ضمیری، حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بکری کا شانہ کاٹ کر کھا رہے تھے، اور آپ کو کیا ہے، حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے بلایا گیا۔ حضور علیہ السلام کیا ہے، بکری کا شانہ کاٹ کر کھا رہے تھے چھری سے، تو کسی نے بلایا حضور علیہ السلام کو کہ یا رسول اللہ نماز کا ٹائم ہو گیا، تو حضور علیہ السلام نے کیا کیا، وہ چھری اسی ٹائم ایک سائڈ رکھ دی، کیونکہ حضور علیہ السلام باوضو تھے، ایک سائڈ رکھ کے کلی کر کے گئے، نماز پڑھ کے آ گئے، اور پھر کیا ہے، کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ تو اس سے ہمیں کیا درس ملا کہ اگر کوئی آگ سے پکی ہوئی چیز کھائے گا تو اس کے بعد اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر یہ پہلے حکم تھا تو اب کیا ہے، پہلے حکم تھا بھی تو کیا ہے، بعد میں منسوخ ہو گیا، اب اس حکم پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ شریعت میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کے اوپر پہلے تو عمل کیا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے نا عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا تھا۔ جیسے پہلے جو حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے، اب اگر احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی رفع الیدین کے ساتھ، یعنی تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے، رکوع کے لیے ہاتھ اٹھاتے، سجدے کے لیے ہاتھ اٹھاتے، تو اس طرح۔ لیکن بعد میں حضور علیہ السلام نے اس طریقے سے منع کر دیا کہ سوائے پہلی مرتبہ تکبیر اولیٰ کے رفع الیدین اس کے علاوہ نہ کرو۔ اب کیا پتا چلا کہ کچھ ایسی چیزیں ناسخ اور منسوخ، اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ جس مولوی، جس مقرر، جس بندے کو جو ممبر رسول کا حقدار بننے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں ممبر رسول پر بیٹھوں، تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ جس کو ناسخ اور منسوخ کا علم نہیں ہے نا، تو وہ ممبر رسول پر بیٹھنے کا حقدار ہی نہیں ہے، کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز جو ہے نا شریعت میں پہلے رائج تھی اور بعد میں اس کا حکم منسوخ ہو گیا، اب اس کی جگہ پر کون سا حکم رائج ہوا ہے کہ یہ دینا ہے۔ جس مولوی کو، جس بندے کو یہ نہیں آتا نا، تو وہ ممبر رسول پر بیٹھنے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ آج کل اگر آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں گے نا تو اللہ ماشاءاللہ ایسے مقررین، ایسے واعظین آگے ہیں جن کو صرف فن خطابت کی 2-4 کلاسیں لے کر پتہ پڑ گئے، اور کیا ہے، وہ ممبر رسول پر بیٹھ گئے۔ تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے کہ جس کو ناسخ اور منسوخ کا علم نہیں ہے نا، وہ ممبر رسول پر بیٹھنے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابرین کے ان فرمان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔